اللہ الرحمن الرحیم نصب المضارع بیان المضمرتی بعد لام التعلیلی نحو الواضح جزء ثانی کا یہ ہمارا 12واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ بعض اوقات فعل مضارع ان محذوف کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، وہاں ظاہراً کوئی حرف ناصب نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان محذوف ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کن کن مقامات میں محذوف ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ترتیب وائز تقریباً 6 اسباق ہیں۔ ہر سبق کے اندر ایک ایک صورت بیان کی جائے گی اور ان 6 صورتوں کے اس طرح ان 6 صورتوں کے اندر فعل مضارع کے منصوب ہونے کی مکمل جو ہے وہ صورتیں بیان ہوں گی۔ تو سب سے پہلی صورت جو اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لام تعلیل کے بعد، جب لام تعلیلیہ ہو تو اس صورت میں فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس لام تعلیل کے بعد جو ہے وہ ان محذوف ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا سبق ہم پڑھیں گے لام جحود کے بعد، ٹھیک ہے، لام جحود کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے پڑھیں گے او کے بعد، ٹھیک ہے، ایک صورت ہے کہ او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نیکسٹ سبق کے اندر چوتھا سبق جو ہوگا اس حوالے سے کہ حتیٰ کے بعد یہ بھی ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا۔ فا سبیہ کے بعد اور اسی طرح چھٹا سبق ہے واو معیت کے بعد۔ تو ان چیزوں کے بعد جو ہے وہ ان محذوف ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہم ساتھ میں پڑھیں گے کہ کون سے مقامات میں ان کا مضمر ہونا واجب ہے کہ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، اور کون سی صورتوں میں ان کا محذوف ہونا جوازی ہے کہ کبھی وہاں پہ محذوف بھی ہوتا ہے اور کبھی وہاں پہ مذکور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی صورت ہے بعد لام تعلیل، لام تعلیل کے بعد تو نحو الواضح کا جیسے کہ ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، کہ انداز ہے کہ سب سے پہلے یہ مثالیں ذکر کرتے ہیں، مثالوں کی وضاحت شرح کرتے ہیں اس انداز سے کہ جو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ان کا مضمر ہونا سمجھانا چاہ رہے ہیں لام تعلیل کے بعد، تو وہ چیز یہاں سمجھ آ جائے۔ تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے مثالیں ہیں، مثال نمبر 1 جلست لاستریح۔ تو یہاں انہوں نے 8 مثالیں دی ہیں، 4 مثالیں وہ دیں گے کہ جن میں ان معذوف ہے اور 4 مثالیں وہ دیں گے کہ جن کے اندر ان مذکور ہے۔ تو سب سے پہلی مثال ہے جلستو، میں بیٹھا، کیوں بیٹھا؟ لاستریح، تاکہ میں راحت حاصل کروں، یعنی راحت حاصل کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو راحت حاصل کرنا یہ سبب ہے، ٹھیک، کس کا؟ جلستو جلوس کا، یعنی بیٹھنے کا۔ دوسری مثال ہے حضرتو، میں حاضر ہوا، کیوں؟ لأعود المریضہ، تاکہ میں مریض کی عیادت کروں۔ نمبر 3 یجتہد الطالب، طالب کوشش کرتا ہے، لینجح، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ لینجح، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ بنیت بیتن، میں نے گھر بنایا، کیوں؟ لاسکن فیہ، تاکہ میں اس کے اندر رہائش کروں۔ اب ان سب میں آپ دیکھیں کہ لام ہے اور یہ لام تعلیل ہوگا جو کہ ہم ابھی شرح میں بحث میں پڑھیں گے، اور ان جو ہے فعل مضارع کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے۔ اب اسی کے آگے جو سامنے والی 4 مثالیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان مذکور ہے۔ تو یہ یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک میں ان کو ذکر کیا اور باقی 4 مثالوں میں ان کو محذوف کیا۔ تو ان کا بھی یہی ترجمہ ہے، جلست لأن استریح، حضرت لأن اعود المریضہ، تو ان ساروں کا بھی سیم یہی ترجمہ ہے۔ چلیے اب ہم شرح پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں البحث، بحث، گفتگو، شرح۔ کہتے ہیں انظر، تو دیکھ، الی الافعال المضارعۃ، افعال مضارعہ کی طرف، فی امثلۃ القسم الاولی، قسم اول کی امثلہ میں۔ قسم اول سے مراد پہلی 4 مثالوں میں کہ فعل مضارع کو تو دیکھ، تجد کل منہا، ان میں سے ہر ایک کو پائے گا تو مسبوقاً، مسبوق، بلام، ایسی لام کے ساتھ، مسبوق سے مراد بعد میں، ان میں سے ہر فعل مضارع کو تو لام کے بعد پائے گا۔ کون سی لام؟ تفیدو، جو لام یہ فائدہ دے رہی ہوگی، انا ما بعدہا، کہ اس لام کا جو ما بعد ہے، علت و سبب، وہ علت اور سبب ہے، فی حصول ما قبلہا، اس لام کے ما قبل کے حاصل ہونے میں، اس لام کے ما قبل کے حاصل ہونے میں اس لام کا جو ما بعد ہے وہ علت اور سبب ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ترجمہ سے پڑھا تھا۔ فل استراحت، تو پس استراحت جو ہے یہ علت اور سبب ہے جلوس میں، یعنی پہلی مثال ہم دیکھیں، اس نے کہا جلستو، میں بیٹھا، کیوں بیٹھا؟ لیستریح، تاکہ میں راحت حاصل کروں۔ تو یہ جو استراحت ہے یہ علت ہے اور سبب ہے فی الجلوس، کس میں؟ جلوس کے اندر۔ و عیادت المریضی، اور مریض کی عیادت، علت، یہ علت ہے فی الحضور، کس میں؟ حاضر ہونے میں، کہ یعنی میں حاضر کیوں ہوا؟ تو لام تعلیلیہ کے بعد اس کی علت اور سبب بیان ہو رہا ہے کہ لأعود المریضہ، تاکہ مریض کی میں کیا کروں؟ عیادت کروں۔ وہلم جرن، ہلم جرن سے کیا مراد ہے کہ تو اسی طرح لے آ،
جاری ہوتے ہوئے، اسی طرح تو لے آ جاری ہوتے ہوئے، یا اسی طرح تو آ جاری ہوتے ہوئے۔ وہ ہلما جرن کی اب ترکیب جو ہے وہ میں آپ کو کراتا ہوں۔ تو ہلما جو ہے یہ اسم فعل ہے بمعنی تعال، تعالی کے۔ اب یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اور لازم بھی۔ متعدی کا مطلب ہے تو لے آ، اس کا یہ معنی ہوگا، اور لازم کا مطلب یہ ہوگا کہ تو آ۔ اور جرن جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو ترکیب اس طرح ہے کہ ہلما بمعنی فعل امر تعالی کے، اور اس میں مخاطب کے مطابق ضمیر نکلے گی، یعنی اگر ایک سے خطاب ہے تو انت ضمیر نکلے گی، دو سے خطاب ہے تو انتما، تین سے ہے تو انتم، پھر مؤنث مذکر کے حساب سے نکلے گی۔ تو یہاں چونکہ بہت سارے لوگ اس کو کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں انتم ضمیر نکالتا ہوں۔ تو انتم ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل بن جائے گی۔ جرن کی اب دو ترکیبیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہلما کا مفعول مطلق بنے گا من غیر لفظی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہلما کا معنی کیا ہے آ، اور جاری، جرن معنی کیا ہوتا ہے جاری ہونا، تو آنا جاری ہونا، جاری ہونا بھی کیا ہوتا ہے ایک قسم کا چلنا ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اس اعتبار سے ہم معنی ہیں، تو لہٰذا یہ مفعول مطلق بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انتم سے ضمیر سے حال بھی بنا سکتا ہے، تو ذوالحال حال مل کے پھر یہ ہلما کا فاعل بن جائیں گے، اور پہلی صورت میں فعل فاعل اور مفعول مطلق مل کے یہ پورا جملہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ومن اجلی ذالکا، کہ اسی وجہ سے، کس وجہ سے، کہ یہ جو لام ہے یہاں پہ، اس لام کا ما بعد ما قبل کا سبب اور علت ہوتا ہے، اور یہ لام ما قبل کا سبب بیان کرتی ہے، علت بیان کرتی ہے، تو تسمى هذه اللام، اس لام کو کہا جاتا ہے لام التعلیل، لام تعلیل۔ اب یہ یہاں دیکھیں تو انہوں نے اس مثالوں کی وضاحت اس انداز میں کر رہے ہیں کہ لام تعلیل کی تعریف بھی کر دی، لام تعلیل کی وجہ تسمیہ بھی کر دی۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ ان پہ محذوف ہونے پہ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب تو تأمل کرے گا آخر الفعل المضارع، فعل مضارع کے آخر کو، بعد هذه اللام، اس لام کے بعد، فی الامثلۃ القسم الاولی، قسم اول کی امثلہ میں، پہلی چار مثالوں میں، تائیدہ منصوباً، تو اس کو کیا پائے گا، منصوب پائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا، عربی قواعد جاننے والا، عربی لغت جاننے والا جلست لیستریح، یا استری ہی نہیں پڑھے گا، لیستریحا ہی پڑھے گا، لیعود المریضہ ہی پڑھے گا، لینجحا ہی پڑھے گا، لیسکن فیہ ہی پڑھے گا۔ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں تو تأمل کرے گا فعل مضارع کے آخر میں تو اس کو منصوب پائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فم الذی، پس ماں کیا ہے، الذی وہ چیز جو نصبہ، جس نے فعل مضارع کو نصب دیا، ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اب خود ہی سوال کیا اور آگے خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں الذی وہ چیز، نعرف جس کو ہم پہچانتے ہیں، وہ یہ ہے، جس کو ہم پہچانتے ہیں وہ چیز یہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان نصب المضارع، کہ مضارع کا نصب لا یکون نہیں ہوتا، نہیں آتا، الا باحد حروف اربعۃ، مگر چار حروفوں میں سے ایک کے ساتھ۔ فعل مضارع منصوب جب بھی آئے تو کیوں ہوگا، حروف نواصب کی وجہ سے۔ حروف نواصب کیا ہیں، چار ہیں، ان، لن، کئی، زن، تو ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ ہم بات پہچانتے ہیں۔ تو ہم کیا بات پہچانتے ہیں کہ مضارع کا نصب نہیں ہوگا مگر چار حروف میں سے ایک کے ساتھ، وہ کون ہے، یا ان و لن و اذن و کئی، ٹھیک ہو گیا۔ و بما، اور یہ بھی ہم پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے و بما نعرفو، یہ جو ہے و بما نعرفو، اس کے بعد نعرفو، اس کے سے پہلے نعرف نکلے گا، یعنی الذی نعرفہ، وہ چیز کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں، بلکہ یہاں یہ ہے و بما نعرفہ، اور اس کے ساتھ کہ نعرفہ جس کو ہم پہچانتے ہیں، ایک تو وہ پچھلی چیز پہچانتے ہیں، ایک ہم یہ پہچانتے ہیں و بما نعرفہ، اور اس کے ساتھ جس کو ہم پہچانتے ہیں، کیا، انہو، کہ بے شک، کہ لا یوجد، کیا، کہ شان یہ ہے، ہو سے مراد شان، یہ ضمیر شان ہے، کہ شان یہ ہے کہ لا یوجد نہیں پایا جاتا، فی هذه الامثلۃ امثلہ میں، ناصب ظاہر، ناصب ظاہر، کوئی ظاہری نصب دینے والا، من هذه النواصب الاربعۃ، نواصب اربعہ میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، بالکل ایسے ہی علامہ تعلیلی ہے، اس کے بعد ان نواصب میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا۔ تو دو چیزیں ہم جانتے ہیں، ایک تو یہ ہم پہچانتے ہیں کہ نواصب جو ہیں نصب دینے والے مضارع کو وہ چار حروف ہیں، دوسرا ہم یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ظاہری نصب دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، کہتے ہیں جب نصب دیتا صرف حروف نواصب ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں پایا جا رہا لیکن نصب دینے والا صرف وہی ہے، تو کہتے ہیں لم یکن ہناک مفر، لہٰذا یہاں پہ کوئی بھاگنے کا مقام نہیں ہے، کس سے، من اضمار واحد منہا، ان میں سے کسی ایک کو محذوف ماننے سے، مضمر ماننے سے، فی کل مثال، ہر مثال میں۔ یعنی جب پتہ ہے کہ نصب دینے والے چار حروف ہیں اور یہاں ظاہراً مذکور نہیں ہے لیکن نصب آیا ہوا ہے، تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہاں ان میں سے ضرور کوئی ایک محذوف ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فما ہوا ذالک الناصب، کہ اب وہ ناصب ہے کون سا،
ہی نظمرہ او نقدرہ، جس کو ہم مضمر مانیں یا جس کو ہم یہاں پہ مقدر مانیں لام تعلیل کے بعد، اب وہ کون سا ہے؟ کیونکہ نواسب تو 4 ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب مضارع پہ نصب آ رہا ہے تو ان میں سے کوئی ایک یہاں ضرور موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے ایک وہ ہے کون سا؟ تو کہتے ہیں لمعرفت ذالک، اس چیز کو پہچاننے کے لیے ننظر، ہم دیکھیں گے امثلۃ القسم ثانی، قسم ثانی کے امثلہ میں۔ تو اب دوستو دیکھیں قسم ثانی کی جو 4 امثلہ ہیں ان میں نواسب میں صرف آپ کو یہاں لام تعلیل کے بعد صرف اور صرف ان نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں بھی آپ غور کریں گے عربی کے اندر لام تعلیل آیا ہوا ہو اور اس کے بعد فعل مضارع آیا ہوا ہو، تو کہیں بھی اگر کوئی ناصب آتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کو ان ہی نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ جانا چاہیے؟ یہی سمجھ جانا چاہیے کہ جہاں لام تعلیل کے بعد ڈائریکٹ فعل مضارع ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں یہی سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں بھی ان ہی محذوف ہوگا، کہ عرب لوگ جہاں بھی لام تعلیل کے بعد ڈائریکٹ مضارع کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں ان ذکر نہیں کرتے، اور جن مثالوں میں ذکر کوئی کرتے بھی ہیں تو صرف اور صرف ان ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ لام تعلیل کے بعد ہمیشہ ان آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کبھی ان مذکور ہوگا اور کبھی ان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ تو یہ چیز یہی خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس چیز کو پہچاننے کے لیے کہ وہ نواسب میں سے یہاں کون سا ہے، تو ہم فناجدو ہم جو ہے اس کی معرفت کے لیے ہم دیکھیں گے قسم ثانی کے امثلہ میں فناجد، تو ہم یہ پائیں گے، کیا پائیں گے؟ ان ھذی الافعال نفسا، کہ یہی افعال خود جو پہلے میں لام تعلیل کے بعد ڈائریکٹ فعل مضارع تھا، یہی افعال خود دوسری مثالوں میں دیکھیں تو مسبوقۃن کیا ہیں؟ مسبوقۃن، یہ مسبوقۃن یہ کیا ہے؟ مسبوقہ ہیں، یعنی بعد میں ہیں، کس کے؟ بلام تعلیلی، لام تعلیل کے ساتھ مسبوق ہیں، یعنی لام تعلیل کے بعد ہیں، اور منصوبۃن بیانی ظاہرہ، اور ان ظاہرہ کے بعد منصوب ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہذا دلیل اللہ، تو یہ دلیل ہے اس بات پر ان کہ ان یہی وہ ہے تضمر جو مضمر ہوگا، اور تقدر یا مقدر ہوگا بعد اللامی، لام تعلیل کے بعد، فی الامثلۃ القسم الاولی، قسم اول کی امثلہ میں، کہ جب بھی لام تعلیل یوز ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ان نہیں ہوتا، کوئی ناصب نہیں ہوتا، لیکن جب ناصب آتا ہے تو صرف اور صرف ان یوز ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لام تعلیل کے بعد ہمیشہ ان نہیں آتا ہے، کبھی مذکور ہوگا اور کبھی محذوف ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اب اس ان جو ہے یہ ان جو ہے اس کا اضمار واجب ہے یا جائز ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ولما کانت ان، کہتے ہیں کہ جب کہ ان کون سا ان ناصبت تو للفعل المضارع، جو فعل مضارع کا ناصب ہے، تظہر، وہ کبھی وہ ظاہر ہوتا ہے بعد اللام تعلیلی تارتن، بعض مرتبہ لام تعلیل کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور تضمر تارتن اخرى، اور بعض دوسرے مرتبہ لام تعلیل کے بعد مضمر ہوتا ہے، یعنی کبھی ان لگا ہوتا ہے کبھی ان نہیں لگا ہوتا۔ تو اس سے کیا جانا؟ کانا ذالک دلیلا، تو یہ دلیل ہے اعلیٰ اس بات پر کہ ان الازمارہ کہ اضمار فی ھذا الموضع جائز، اس مقام پہ اضمار جائز ہے، یعنی اس مقام پہ کون سے مقام پہ؟ لام تعلیل کے بعد ان کا مضمر ماننا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کبھی ان مضمر ہوگا اور کبھی ان مذکور ہوگا۔ اب یہ جو ہے جو چیز سمجھانا چاہ رہے تھے انہوں نے پہلے اس کی شرح کی، اس کو اخذ کیا، اس کو مستنبط کیا مثالوں سے، اب قاعدے کی صورت میں اس کو یہ بیان کریں گے۔ یہ وہ کیا چیز تھی کہ ہم نے اس سبق کے اندر یہ ثابت کرنا تھا کہ مضارع ان مضمرہ سے لام تعلیل کے بعد منصوب ہوتا ہے، تو اس کو پہلے دلائل سے ثابت کیا، اب اس کے بعد قاعدے کی صورت میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 44 ہے، کہتے ہیں ینصب الفعل المضارع، وہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے بیان مضمرتن، ایسے ان کے ساتھ جو مضمر ہوتا ہے، اور مضمر بھی کیسے ہوتا ہے؟ جوازن، جوازی طور پہ، یہاں اضمارن جوازن، یہ مفعول مطلق محذوف نکلے گا، جوازن اس کی صفت بنے گی، تو مضمر جوازی طور پہ ہوتا ہے، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان مضمر کے ساتھ، اور ان کا اضمار جائز ہوگا بعد اللام تعلیل، لام تعلیل کے بعد، وہ ان جو مضمر ہوتا ہے جوازی طور پر اس کے ساتھ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر لام جہود کے بعد جو ہے ہم ان کی صورت پڑھیں گے اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔